السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مزمل آیہ نمبر 12 and 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما غصة وعذابا علیما۔ یہاں دیکھیں انا میں نون مشدد ہے، آواز کو ایک الف کے برابر ناک میں ٹھہرانا ہے اور غنہ کرتے ہوئے تشدید کو ادا کرنا ہے۔ انا، اس کو انا نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اس کو صرف انا پڑھیں گے کیونکہ نون کے اوپر صرف زبر ہے، آگے الف نہیں ہے۔ ان لدینا، لدینا میں دیکھیں یہ لین ہو رہا ہے اور مد منفصل ہے، 4 یا 5 حرکات کے برابر لمبا اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ کالا میں نون ساکن کے بعد کاف ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، حروف یرملون، الف اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا کیا جاتا ہے، لہٰذا یہاں پر کاف ہے تو یہاں پر اخفا کیا جائے گا، اس کو ان کالا نہیں ان کالا پڑھا جائے گا۔ پھر ان کا لوا، تنوین کے بعد واو ہے، اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوتا ہے اور غنہ کے ساتھ کیا جاتا ہے، یعنی نون یا تنوین کو اگلے حرف میں اس طرح ملا کے پڑھا جاتا ہے کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ہو جائیں، اس لیے اسے ایسے پڑھا جائے گا انکالا وجحیما۔ پھر جحیمہ میں یا مدہ ہو رہا ہے، حا کو حلق کے سینٹرل پارٹ سے ادا کریں گے اور ایک زبر کو ڈراپ کر کے ہم یہاں وقف کریں گے جحیمہ۔ وطعامہ میں طا کو پورا ادا کیا جائے گا، عین کو حلق کے درمیانی حصے سے ادا کیا جائے گا، یہاں تنوین کے بعد ذال ہے لہٰذا یہاں پر اخفا کیا جائے گا۔ غصۃ میں صاد کے اوپر تشدید ہے، اس کو پورا ادا کیا جائے گا، جھٹکے کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ پھر وہی تنوین کو واو کے ساتھ ملائیں گے تو یہاں ادغام والا قاعدہ اپلائی ہوگا۔ عذابا علیما، ذال کو نرمی سے ادا کیا جائے گا، آگے یا مدہ ہو رہا ہے، ایک زبر کو ڈراپ کر کے وقف کریں گے علیما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔